العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکوٰۃ شریف باب اثبات عذاب القبر الفصل الاول، یہ درس حدیث ہے اور مشکوٰۃ المصابیح کا درس چل رہا ہے، اور اس میں جو باب ہے عذاب قبر کے ثبوت کا بیان، یعنی عذاب قبر ثابت ہے، اس باب کے تحت حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ اس میں ایک حدیث آپ نے سن لیا تھا، آج اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے۔ اس حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے کو جب قبر میں اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں، اور اس کے جو ساتھی ہیں جو دفن کرنے کے لیے آئے تھے اس مسجد کو، وہ دفن کر کے جب رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں قبرستان سے، جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہو بے شک وہ مردہ لا یسمع قرع نعالہم، ضرور ان جانے والوں کی جو دفن کرنے والے آئے تھے، جب جاتے ہیں تو ان جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، انہو یسمع لا یسمع، ضرور وہ سنتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قرع نعالہم، ان جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، یعنی وہ جو قدم اٹھا کر کے رکھتے ہیں زمین پر اور معمولی سی جو حرکت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے قدم رکھنے میں، تو اس کی آہٹ اور حرکت کو بھی وہ مرنے والا جو قبر کے اندر دفن ہے وہ سنتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ جو لفظ آیا ہے ذرا غور کریں، میں آپ کو کہتا ہوں وہ تو مردہ ہے جس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، منو من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ کوئی سوراخ معمولی بھی چھوڑا نہیں ہے کہ کوئی باہر کی روشنی یا ہوا جائے۔ سب کو پتہ ہے نا، اگر آخر میں کچھ کہیں سوراخ رہتا نا تو کوئی کہتا ہے یار وہ سوراخ خالی، ذرا اس پر مٹی ڈال دو، بند کر دو، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ مردہ ہے، مردے کی سننے کی طاقت کتنی بڑی ہو گئی کہ وہ قبر کے اندر منو من مٹی کے نیچے دفن ہے، نہ کوئی آواز آ سکتی ہے، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی ہوا، لیکن اس کے اندر مردہ لیٹا ہوا ہے، اور اوپر جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں زندہ، یہ جو اپنے قدم سے جا رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز معمولی نکل رہی ہے، ان کی جوتوں کی آواز نکل رہی ہے، اس آواز کو وہ مردہ سن رہا ہے۔ آپ کو میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہم بھی اگر ہم کو زندہ قبر میں اس طرح دفن کر دیا جائے جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں، اور ساری سوراخ بند کر دیا جائے، منو من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، ہم زندہ ہیں، تو قبر کے اوپر اگر کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے چیخیں تو کیا ہم اس کی آواز سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے، نہیں سن سکیں گے۔ تو جب اتنی بلند آواز کوئی چیخے تو زندہ نہیں سن سکتا ہے، اور وہ مر کر کے مردہ ہو کر کے اس جانے والے زندہ لوگوں کی جوتوں کی یہاں سننا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم زندہ ہو کر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو وہ مر کر کے وہ طاقت رکھتا ہے۔ کون؟ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ تو طاقت سننے کی کس کی زیادہ ہوئی؟ ابھی آگے بھی بتائیں گے، دیکھنے کی بھی طاقت اس کی کتنا زیادہ ہے۔ ہماری طاقت زیادہ ہے زندہ لوگوں کی، یا جو مر گیا اس کی طاقت زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو مر گیا ہے اور قبر کے اندر رہ کر کے، جبکہ وہ منو من مٹی کے نیچے دفن ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، وہ باہر والے زمین پر چلنے والے لوگوں کی آہٹ کو سن رہا ہے، ان کی آواز کو سن رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو عام مردوں کی بات ہے، عام مردوں کی بات ہے، اس کی روحانی طاقت کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ بتاؤ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں،
کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء. اور جو پھر انبیاء کرام ہوتے ہیں، پھر جو امام الانبیاء ہیں، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ان کی روحانی طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھے، یہ ہماری روح ہے نا، ہماری روح ہے جیسے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پنجڑے میں بند کر دیں گے تو وہ بیچارہ چہکے گا، وہ اپنے پر تو مارے گا، اور پنجڑے کے اندر جب اڑے گا بھی تو اس کی پرواز کتنی ہوگی؟ بس جتنا پنجڑا ہے نا اتنا اس کی پرواز ہوگی. لیکن آپ اگر اس پنجڑے سے پرندے کو نکال کے چھوڑ دیں، اب کہاں اڑے گا؟ اب وہ آسمانوں سے باتیں کرے گا، جدھر چاہے گا وہاں جائے گا. اس کی پرواز ہو جاتی ہے بڑھ اس پرندے کی. بس یوں سمجھ لیں کہ بندے مومن کا حال یہی ہے. بندے مومن کا حال اور اللہ کے ولی کا حال یہی ہے. جب اس دنیا کے قید خانے میں وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جب یہاں رہتا ہے، اس دنیا کے قید خانے میں رہتا ہے، اللہ کا ولی، اس کی روح یہاں رہتی ہے، اس زمین کی چٹائی پر بیٹھتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش اعظم نظر آتا ہے، نگاہ اٹھاتا تو عرش اعظم نظر آتا ہے. تو پھر اب جب بندے مومن اللہ کے ولی کی روح اس دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو کر کے عالم برزخ میں جاتی ہے تو پرندے کی سے زیادہ اس کی روحانی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں میرے عزیزوں، ہمیں حکم ہے جب قبرستان جائیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ حدیث شریف میں حکم ہے السلام علیکم یا اہل القبور. کس کو سلام کرتے ہیں؟ جو مردہ ہیں اس کو کہ زندہ کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قبر والا جس کو ہم سلام کریں وہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے کوئی نہیں سن رہا ہے؟ اگر یہ تصور کریں گے تو سلام کرنا بیکار ہے، چونکہ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ سو رہا ہو اس کو سلام نہ کرو. کیوں؟ وہ سن نہیں پائے گا. جو سو رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنے کا حکم ہے، چونکہ وہ سن نہیں پائے گا. تو ہم جو قبر میں جا کر کے مردوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ سن رہا ہے کہ جاگ رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ مردہ ہے، سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ یقیناً اگر سن نہیں رہا ہوتا تو میرے آقا حدیث میں کبھی بھی اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جو عبث اور بیکار ہو. وہ سن رہا ہے تو بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو سلام کریں. ٹھیک ہے نا؟ وہ مردہ، اچھا وہ ہم سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے تو اس کا جواب ہم سن سکتے ہیں؟ سن پاتے ہیں؟ نہیں سن پاتے ہیں. حالانکہ ہم زندہ ہیں، وہ ہمارے سلام کو سن رہا ہے، وہ مردہ ہے، وہ ہم زندہ ہیں تو وہ جواب دے رہا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں سن پا رہے ہیں. تو کس کی طاقت زیادہ ہوئی؟ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو بدر کے دن میدان بدر میں جو کفار 70 مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، تو سرکار نے ان کو ایک گڑھے میں، وہ گڈھا بدر کے میدان میں آج بھی ہے، اس گڑھے میں پھینک دیا سارے کافروں کی مردہ لاشوں کو، اور اس کے بعد مٹی ڈال دی. جب جانے لگے تو میرے آقا نے ان سے کلام فرمایا تھا. کس سے؟ وہ جو بڑے بڑے سورما بدترین کفار تھے، مشرکین تھے، بدر میں مارے گئے تھے، حضور نے ان سے کلام کیا. کیا کلام کیا کہ اے کافروں، جو رب نے وعدہ کیا تھا مل گیا ہے نا، تم نے بھی پا لیا، ہم نے بھی پا لیا، تمہیں ذلت ملی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں اللہ نے عزت دی، فتح ملی. یہ کلام کیا کس سے؟ ان مردوں سے. حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ میرے آقا یہ تو مرے ہوئے ہیں، مردہ پڑے ہیں، یہ کیا آپ کی کلام کو سن رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم کیا جانو، تم سے زیادہ. یہ کافروں کی سننے کا حال یہ ہے. عام مسلمان جب قبر میں جاتا ہے اس کی سماعت کا حال یہ ہے کہ زندہ لوگ جو جاتے ہیں دفن کر کے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. میرے عزیزو، آج کیسے بدترین لوگ ہیں جو اللہ والوں کہتے ہیں تو مردہ ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں. اور پھر امام الانبیاء کے بارے میں کس طریقے سے یہ نجدی حکومت کے جو چاپلوس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے کیا مانگتے ہو، انہیں کیا کہتے ہو، یہ تو کچھ نہیں سنتے، معاذ اللہ، یہ تو معاذ اللہ مردہ ہیں. کس طرح مردہ تصور کرتے ہیں اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. میرے عزیزوں، یہ بات ہے، آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک عام مردہ قبر میں رہ کر کے زندہ لوگوں کے حالات کو دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے، اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اللہ کے ولی تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں میرے عزیزوں. پھر انبیاء کرام، امام الانبیاء، وہ بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اور کس طریقے سے نہ رکھیں، یقیناً وہ رکھتے ہیں.
اور ہمارا تو عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن سننے سے ثابت ہے۔ مردوں کے سننے کا جو بیان ہے تو ہمارے آقا تو بے خبر ہوں غلاموں سے جو آقا کیا ہے، مر نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی پکارا کوئی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ آج بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں رہ کر کے دور دراز سے کوئی بھی غلام فریاد کرتا ہے، رب نے حضور کو وہ طاقت و قوت دی ہے کہ میرے آقا ضرور سنتے ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ صرف وہیں کی بات نہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے روحانی پاور میرے حضور السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب یہ آپ یہاں پر ایک اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ والے اپنے چاہنے والوں کی فریادیں جو کرتے ہیں وہ ضرور سنتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو حدیث میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے ساتھی دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اتاہم ملکان، تو دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، لیٹا ہوتا ہے اس مردے کو بیٹھا دیتے ہیں۔ فیقولان، پھر دونوں فرشتے کہتے ہیں اس مردے سے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ تم کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، حق کے ھذا الرجل، ھذا کہتے اس میں اشارہ قریب کے لیے، الرجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ پوچھتا ہے کہ یار کون مرد کی بات کر رہے ہو؟ تو آگے حدیث پاک میں ہے، فرشتے کہتے ہیں لے محمد، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے دنیا میں، ابھی نہیں، کیا کہا کرتے تھے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یعنی بخاری مسلم میں دونوں آئی ہے یہ حدیث پاک، لیکن یہ لفظ جو ذکر ہو رہا نا یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا من ربک، ہے نا، دوسرا ما دینک، سب جانتے ہیں، پھر تیسرا حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ حدیث پاک میں پہلا دوسرا سوال کا جب ذکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ تیسرا سوال ہے، ڈائریکٹ تیسرا سوال ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں یاد رکھ لے، 3 سوال ہوگا لیکن بہت سارے حدیثوں میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، وہ حضور کی معرفت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی سوال، آخری سوال، حالانکہ دیگر حدیثوں میں 3 سوال ہے اور 3 سوال ہوگا بھی، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اب بتا دے گا، اگر جو مردہ ہے وہ کبھی بتائے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ تو پہلا سوال جو ہوتا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ یہ بندہ اللہ کو مانتا تھا یا اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کو مانتا ہی تک نہیں مانتا تھا، یعنی مشرکوں کو، کافروں کو چھانٹنے کے لیے کیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا تھا تو کہے گا کہ ربی اللہ، تو اب جو مشرک تھے وہ نکل گئے، کہ چونکہ مشرک تو اللہ کو مانتے نہیں، بتوں کو مانتے ہیں، وہ نکل گئے۔ لیکن اب اس نے جواب تو دے دیا ہاں اللہ میرا رب ہے، تو یہودی بھی تو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، نصرانے بھی اللہ کو مانتے ہیں، منافقین بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال ہوگا ان کو چھانٹنے کے لیے، ما دینوں کا، کس دین پر تم قائم تھے یہ تو بتاؤ۔ اب وہ مسلمان ہوگا، دین مصطفیٰ کا پابند ہوگا تو کہے گا وہ تو ہمارا دین اسلام ہے، لیکن یہودی اس کا دین تو اسلام تھا نہیں، وہ تو دین یہودیت پر قائم تھا، نصرانی دین نصرانیت پر قائم تھا، لہٰذا وہ الگ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ دین اسلام کو مانتا ہے، دین اسلام کو، تو کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا، چونکہ اس کا دین تو الگ ہے، وہ یہاں سے چھڑ گئے۔ پہلے سوال سے مشرکین چھڑ گئے، دوسرے سوال سے یہود و نصارہ چھڑ گئے۔ اب تم دین کو مانتے ہو، رب کو بھی مانتے ہو، ابھی دیکھو، اچھا جواب دینے والا پہلے دوسرے سوال کا جواب دے یا نہ دے، تیسرا سوال بہرحال ہوگا اس سے۔ دوسرے سوال کا جواب دیا نہیں دیا، جواب دے دیا، یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، دین کو بھی مانتا ہے۔ اب وہ جب اللہ کو مانتا ہے، دین کو مانتا، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں تم کامیاب ہو گئے، تم جنتی ہو گئے، نہ، مسلمان ہیں، دین اسلام کو مانتا، مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو ماننے والے بہت سارے ہیں۔ حضور السلام کے دور کے منافقین پہلے بہت اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، دین اسلام پر پکے موحد تھے، اور آج کے دور کے بھی آپ دیکھیں
بہت سارے فرقے ہیں، 73 جو فرقے ہیں نا، ان میں سے 72 فرقے سب اللہ کو مانتے ہیں، سب دین کو مانتے ہیں، لیکن سب جنت میں نہیں جائیں گے، سب کامیاب نہیں ہوں گے قبر میں۔ سوال ہے کہ دو سوال ہو گیا، اللہ کو بھی بندہ مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، کامیابی ابھی نہیں کہ تم چلو کامیاب ہو گئے، جنت تمہارا مقدر نہیں، چونکہ دین کو ماننے والے آج بھی ٹھیکیدار بیٹھے ہیں نا، دین کو ٹائیاں اتنی بڑی بڑی لگا کر کے اور اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر کے، وہ ہاتھ میں قرآن اور حدیث دے کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، اور عقیدہ کیا بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی محمد مصطفیٰ کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، اس طرح عقیدہ بتا رہے ہیں۔ آج بھی عقیدہ بتا رہے، اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر کے، پگڑیاں مان کر کے، ہمارے نبی کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا معاذ اللہ، وہ تو جو ہے ان پڑھ تھے، ان کو تو اپنا نام لکھنا تک نہیں آتا تھا، یہ دین کے ماننے والے ٹھیکیدار آج بھی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد مسلمان یہ ثابت ہو جائے گا کہ بندہ دین اسلام کا ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، یہودی نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ اب اس کو کہے گا چل تو آ جا ادھر۔ اب جو فیصلہ ہوگا نا کس بات پر، کامیابی جو قبر میں ملے گی، حساب قبر میں کس چیز پر، پھر فرشتے کہیں گے جو تیسرا سوال، اہم سوال، اور اس حدیث پاک میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا۔ کیوں ایک سوال ہوگا؟ کیونکہ جب یہ سوال کا جواب کیا کہتے فرشتے، ما کنت تقول فی حق فی ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ سوال ہوگا۔ پھر وہ پوچھے گا کون مرد کی بات کر رہے ہو، تو فرشتے نام بھی لیتے ہیں، لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہی محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اب میرے عزیزوں، حدیث شریف میں ہے کہ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لیکن اگر وہ بندے مومن ہوگا اور خالص مومن ہوگا، صرف زبان کا نہیں کہنے والا، خالص مومن ہوگا جس کا دل عشق رسالہ سے بھرپور ہوگا، وہ کہے گا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انہ عبد اللہ، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ارے اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، بڑی مشکل سے تو پہنچا ہوں یہاں، تم پھر مجھے اٹھا رہے ہو۔ وہ یہ کہیں گے جو عاشق ہوں گے حضور سے محبت کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اب میرے عزیزوں، اس کے بعد جب یہ گواہی دے لے گا تو پھر آخر میں فیصلہ ہوگا، جیسا کہ آگے حدیث شریف میں بھی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں قبر میں کامیابی کس چیز پر مل رہی ہے؟ اللہ کو ماننے پر، دین کو ماننے پر؟ نہ، کامیابی صرف حضور کی پہچان اور معرفت پر نصیب ہوگی بس۔ اگر اور فرشتے کہیں گے بعد میں کہ دیکھو اگر تم تیسرے سوال کا جواب نہ دے پاتے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ پاتے، تو تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم تھا، لیکن تم نے حضور کو پہچان لیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہو گیا۔ خدا کی قسم، قبر میں کامیابی صرف اور صرف مصطفیٰ کی پہچان پر موقوف ہے بس، مصطفیٰ کریم کی پہچان پر موقوف ہے۔ اور پھر جو دنیا میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوگا، صحیح طریقے سے ایمان رکھتا ہوگا، قبر میں وہی جا کر کے پہچان پائے گا۔ ورنہ ابو جہل بھی حضور کو دیکھا کرتا تھا اور دنیا میں پہچانتا تھا یہ محمد عربی ہیں، اور دل اس کا گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا نا، تو قبر میں دیکھے جانے کے باوجود بھی اس کے زبان پر ہوگا لا لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اور اس دنیا میں جس نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا لیکن سچے دل سے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوگا، وہ جیسے ہی دیکھے گا میرے مصطفیٰ ہیں، کہے گا ہاں یہی تو میرے آقا ہیں جن کی خاطر جیتا تھا، جن کی خاطر مر کر کے یہاں آیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور کی تصویر دکھائی جائے گی، تصویر رسول نہیں دکھائی جائے گی، یاد رکھنا میرے مصطفیٰ خود تشریف لائیں گے، کیونکہ حدیث کا لفظ کیا ہے؟ حدیث کا لفظ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، لفظ عربی میں رجل کہتے ہیں کس کو؟ مرد کو کہتے ہیں، فوٹو کو رجل نہیں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، پوچھا جائے گا کہ رجل، اور نام بھی حضور کر لیں گے فرشتے، لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا اس میں اشارہ ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے نا، ھذا الرجل اس کو کہتے ہیں، اس مرد کو، فوٹو کو مرد نہیں کہتے ہیں، اور وہ تو نبی ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ اور یاد رکھنا جس طریقے سے پتھر کو خدا کہنا شرک ہے، کسی فوٹو کو نبی کہنا، رسول کہنا، یہ بھی شرک، یہ کفر ہے۔
उस जवाब में कहेगा ना, हाँ मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं। तो फोटो अगर हो तो क्या फोटो अल्लाह का रसूल होता है कोई? ये तो बताए। फोटो को अल्लाह का रसूल कहना कुफ्र है। तो पता क्या चला कि मेरे मुस्तफ़ा खुद कब्र अनवर में कब्र में तशरीफ लाएंगे और हमारी कब्र को रोशन करेंगे। सरकार तशरीफ लाएंगे। और एक बात यहाँ और समझ लें, अब 2 फरिश्ते हैं सवाल के लिए कब्र में, मुनकर नकीर, 4 नहीं हैं, सिर्फ 2 ही हैं, और दोनों हर कब्र में एक साथ जाते हैं। अभी इस वक्त जिस मुर्दे को हमने दफन किया फरिश्ते आ गए, तो इसी वक्त में सऊदीया में भी मुर्दा दफन किया गया है फरिश्ते, यही दोनों फरिश्ते वहाँ भी जा रहे हैं। अफ्रीका में भी, लंदन में भी, इराक में भी, यमन में भी, मिस्र में भी, पूरी दुनिया में जहाँ कोई एक ही वक्त में सैकड़ों जगह एक ही वक्त में मुर्दे दफन होते हैं, और कई कई मुर्दे बाजों का दफन होते हैं, यही दोनों फरिश्ते वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ये दोनों फरिश्ते पहुँचते हैं तो हर जगह तो एक ही सवाल होगा ना, पूरी कायनात में जो भी मरेगा सवाल तो एक ही होगा सबसे, और सबके बारे में सबसे फरिश्ते पूछेंगे, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जगह फरिश्ते दोनों पहुँचते हैं, और हर जगह मेरे मुस्तफ़ा भी पहुँचते हैं हर एक की कब्र में। प्यारे तभी तो फरिश्ते दिखा कर कहते इनके बारे में क्या कहा करता था। तो इसी को कहते हैं हाजिर व नाजिर। आज बदमज़हब हुजूर को हाजिर व नाजिर नहीं मानते हैं, तो कब्र में क्या मानेंगे? भूल ही जाएंगे ना। हाजिर नाजिर माने होता एक जगह रहकर जब चाहे जहाँ चाहे हर जगह पहुँच जाए, उसको हाजिर नाजिर कहते। अहले सुन्नत का यह अकीदा कि मेरे मुस्तफ़ा हाजिर नाजिर हैं, रहते गुंबद खजरा में हैं, अपने कब्र अनवर में, लेकिन हुजूर जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं, अल्लाह ने क़ुव्वत दी है कि मेरे मुस्तफ़ा चाहे तो अपने जिस्मो जिस्मानियत के साथ हर जगह पहुँच जाते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। इसी को हाजिर नाजिर कहते हैं। अरे हुजूर की खिदमत गुजार जो फरिश्ते होते हैं, उनको ये ताकत अल्लाह ने दी है कि एक ही वक्त में कई जगह सैकड़ों जगह पहुंच करके सवाल करते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा हर कब्र में जाकर के उसको अपना जलवा दिखाते हैं। एक मिसाल देखें कि सूरज चमक रहा है ना, सूरज रहता कहाँ है? आसमान पर, लेकिन एक ही वक्त में सूरज तो एक ही है, जगह भी उसकी आसमान है, लेकिन पूरे रूए ज़मीन को जगमगाता है। वही एक ही सूरज जगमगाता है ना, यहाँ भी रोशनी वही सूरज कर रहा है, अरब शरीफ में भी रोशनी वही आसमान का सूरज कर रहा है। अरे ये तो आसमान की सूरज का हाल ये है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नबूवत के सूरज की। नबूवत का सूरज रहता है मदीना में गुंबद खजरा के अंदर, लेकिन अपनी नूरानियत पूरी कायनात में बिखेरता, हर एक कब्र को रोशन करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान देख ले। उसके बाद आगे चले, इस हदीस को मुकम्मल कर लें। हदीस थोड़ा तवील है, वक्त भी पूरा हो गया, लेकिन हदीस शरीफ सुन ले तो 4 मिनट अगर आप लेट हो जाए तो ठीक है। उसके बाद फरिश्ते जब सवाल करते हैं तो मेरे आका फरमाते, मोमिन जब होता है तो वो कहता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। पहले ये कहा, चूँकि नसरानी और ईसाई अपने पैगम्बर को खुदा मान बैठे, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं अल्लाह उज़ैर अल्लाह का बेटा है। नसरानी ने कहा कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और अल्लाह और खुदा के बेटे मान बैठे। लेकिन वो पहले कहेगा कि जिस नबी को हम मानते हैं न वो खुदा हैं न खुदा के बेटे, अब्दुल्ला, वो तो अल्लाह के बंदे हैं। और ये जो राफजी कम नहीं है कोई, राफजी हज़रत मौला कायनात को कहते हैं रब्बुल अरबाब, ये खाली रब नहीं है, ये तमाम रब के भी रब हैं। ये माज़अल्लाह एक फ़िरका है राफजी में, सब नहीं है जो हज़रत मौला कायनात को रब मानता, खुदा मानता। ये शिर्क है मेरे अजीज़ों। तो वो कब्र में लेटने वाला मुर्दा पहले कहता है कि जिसको हम अपना नबी मानते हैं वो सबसे पहले अल्लाह का बंदा है और उम्मत का रसूल है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब ये कब्र की बात चल रही है, फ़युक़ालु लहू, फिर उससे कहा जाता है उस मुर्दे से, उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार, देख तेरा जो ठिकाना था जहन्नम में, अपने जहन्नमी ठिकाने को देख। हालांकि जवाब दे चुका है, उसने जवाब देख लिया, हुजूर को पहचान लिया, अब वो कामयाब हो गया, हिसाब कब्र में हो गया कामयाब। सरकार की मार्फत पर मौकूफ थी कामयाबी कब्र की, कामयाब हो गया। लेकिन फरिश्ते उसका ठिकाना जो जहन्नम में होता वो दिखाते हैं। एक बात यहाँ पर ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए 2 घर बनाया है, हर बंदे के लिए, चाहे मोमिन हो या काफिर हो। एक घर जन्नत में, एक घर जहन्नम में, सबके लिए। काफिर के लिए भी एक ठिकाना जन्नत में, एक ठिकाना जहन्नम में। मोमिन का भी एक ठिकाना जन्नत में, एक ठिकाना जहन्नम में। अब अगर हिसाब कब्र में कामयाब हो गया, बंदे मोमिन है ना, तो जब मोमिन है तो उसका एक ठिकाना जन्नत में भी है, एक ठिकाना जहन्नम में भी है। तो जहन्नम में तो नहीं जाएगा मोमिन बंदा, जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में अपना ठिकाना भी लेगा, और जो काफिर का ठिकाना है
چونکہ کافر تو جنت میں جائے گا نہیں، تو کافر کا جو جنتی ٹھکانہ ہے بندے مومن اس کو بھی حاصل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کافر کا بھی دو ٹھکانہ ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اور کافر تو جنت میں جائے گا نہیں، تو کافر جائے گا جہنم میں، تو جہنم میں اپنے جگہ جو ٹھکانہ ہے اس پر بھی قبضہ کرے گا، اور بندے مومن کا جو ٹھکانہ گھر تھا جہنم میں، چونکہ مومن جہنم میں جائے گا نہیں، تو بندے مومن کا جو جہنمی گھر تھا کافر اس کو بھی حاصل کرے گا، اس پر بھی قبضہ کرے گا۔ تو اس لیے فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا جو ٹھکانہ جنت میں تیرا گھر بنایا گیا تھا اس کو دیکھ، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس جنتی جہنمی ٹھکانے کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے، بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، تجھے جنت عطا فرما دیا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندے مومن اس قبر کے اندر رہ کر کے ان دونوں ٹھکانوں کو، جنتی اور جہنمی دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ جہاں قبر میں ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ فَيَرَاهُمَا، ان دونوں ٹھکانوں کو، جنتی ٹھکانے کو اور جہنمی ٹھکانے کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ ارے اس قبر میں مردے کا حال، اس کی آنکھوں میں طاقت کہاں سے آ گئی پیارے، کہ وہاں قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مردہ بھی، لیکن جب نظر اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمان کے اوپر وہاں اس کی نظر جنت میں جا رہی ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، اور جب نیچے نظر کرتا ہے تو ساتوں زمین کے اوپر جو جہنم ہے وہاں اس کی نگاہ ہے۔ اتنی طاقت ہو گئی، تو پھر بتاؤ مصطفیٰ کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں جب ایک عام مردہ قبر کے اندر لیٹ کر کے نگاہ اٹھاتا ہے تو جنت کو دیکھتا ہے، نگاہ نیچی کرتا ہے تو جہنم کو دیکھتا ہے، تو میرے مصطفیٰ اپنے قبر انور میں رہ کر بھی پورے کائنات کے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور چاہتے تو میرے آقا جاتے بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جب یہ حال عام مردوں کا ہے، حضور تھے امام الانبیاء، ان کی شان کیا ہوں گی؟ کیسے بدبخت کہتے ہیں میرے آقا کچھ پتہ نہیں ہے تم پکارتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے پیارے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام بھی پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو مومن کا حال تھا، اب بات ختم ہونے کے آئی، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، لیکن کوئی منافق اور کافر ہوتا ہے۔ اب دیکھو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو نہیں کہتے ہیں جو ماتھے پہ ٹیکا لگا کر کے جا کر کے مندر میں گھنٹیاں بجاتا ہے، اس کو نہیں کہتے منافق، اس کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ ہمارے صفوں میں کھڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن زبان سے کلمہ ظاہر کرتا ہے، دل میں بغض رسالت ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جو کہتا ہمارے نبی کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا، سائن بھی نہیں کر پاتے تھے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن ایمان اس کے دل میں گھر نہیں کیا ہے، مصطفیٰ سے محبت اور ادب نہیں ہے، اس کو منافق کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وہ منافق اور کافر کا ذکر ایک ساتھ کیا رب العالمین نے، کہا کہ جو منافق ہوگا کافر ہوگا فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں، تو کیا کہتا تھا؟ منافق سے بھی جو کلمہ پڑھتا تھا، اور حضور کے دور کے منافقین تو صرف کلمہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، میرے آقا کے مدرسے واعظ میں حاضری بھی رہا کرتے تھے، میرے سرکار کے ساتھ جہاد پہ بھی جایا کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہتے تھے فی ھذا الرجل، اس مصطفیٰ کے بارے میں، تو پھر فیقول، تو منافق اور کافر کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لا ادری، سب بھول جائے گا، لا ادری لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سب بھول جائے گا، ان کی ہوش ہی خراب جائے گی، یعنی ان کو ہوش ہی خراب جائے گی، وہ یہ بھی بھول جائے گی ہم تو انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے، ہم تو انہیں ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ کافر منافق یہ بھی بھول جائے گا کیا کہتے تھے۔ بتاؤ اب منافقوں کا حال یہ ہوگا جب وہ بتا نہیں پائے گا جواب، حضور کو پہچان نہیں پائے گا۔ دیکھیں آپ، حالانکہ حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، نام بھی دیتا تھا مصطفیٰ کا، لیکن پھر بھی حضور کی معرفت اس منافق کو، کافر کو خبر میں نہیں ہو رہی ہے۔ اب انجام کیا ہوگا؟ فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تریتا،
تم نے نہ اپنی عقل سے میرے مصطفیٰ کو پہچانا، نہ قرآن پڑھ کر کے پہچانا۔ اگر عقل سے پہچانتے تو میرے مصطفیٰ کا کمال اور معجزات اتنا زیادہ تھا تو بھی جان جاتے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر قرآن پڑھتے تو میرے مصطفیٰ کی خوبیاں قرآن میں پاتے تو بھی جان جاتے کہ میرے مصطفیٰ کون ہے، اور آج تم حضور کو پہچان کر کے جواب دے دیتے تو تمہیں بھی کامیابی مل جاتی۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تم نے اپنی عقل سے پہچانا اور نہ تلاوت سے پہچانا۔ وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقِ مِنْ حَدِيدٍ ضربتاً، اور لوہے کی گرد سے اس کو ایسی مار ماری جائے گی، فَيَسِيحُ صَيْحَةً، ایسی چیخ نکالے گا وہ منافق اور کافر اسی قبر میں، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، کہ انسان اور جنات کے علاوہ جو بھی اس کے آس پاس کے لوگ ہوں گے، جانور، پتھر، شجر، حجر، سب اس کی چیخ کو سنیں گے۔ انسان اور جنات کو یہ مکلف ہے چونکہ شریعت کے، اور وہ جو برزخ کا معاملہ یہ غیب ہے، اور ہمارے نزدیک اسلام میں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اگر انسان اور جنات کو اس کے عذاب کی کیفیت سنا دی جاتی تو پھر وہ شہادت بن جاتا، غیب نہ رہتا، اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ چاہتا کہ میرے بندے غیب پر ایمان لائیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیں، اور جو جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اور یہ جو غیر ذی روح چیزیں ہیں یہ مکلف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس مردے کی چیخ و پکار کو انسان و جن کے علاوہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کے آس پاس کی مخلوقات دیگر ہیں وہ سب اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ متفقون علیہ، یہ حدیث آپ نے جو سنا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور لیکن اس میں لفظ جو ہے نا بخاری کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کی پہچان کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ یہاں حضور کو پہچانیں گے، یاد رکھنا، تو ہی جا کر قبر میں آپ کو پہچان ملے گی، اور اگر آپ نے یہاں نہیں پہچانا میرے مصطفیٰ کو، جیسے کہ منافقین حضور کے پیچھے اگرچہ نماز پڑھا لیکن قبر میں آپ دیکھ رہے ہیں قبر میں پہچان نہ سکے، جبکہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ پر کہتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، میرے حضور میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھا کر حضور کو کہتے تھے اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ حضور کو بھی کلمہ پڑھتے تھے، نام بھی لیتے تھے، اسلام کا بھی نام لیتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا کچھ ماننا قبر میں کام نہ آئے گا، حضور کی معرفت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں نا وہ سرکار کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور یاد رکھنا قبر میں کامیابی اگر ملے گی تو ہی جا کر محشر کے دن کامیابی ملے گی، اور اگر قبر خراب گئی یہاں کے، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر یہ برباد ہوئی تو ہر جگہ ناکامی ہے۔ یہاں کامیابی ہر جگہ کامیابی کی دلیل ہے، ہر جگہ کامیابی کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا حساب صرف قبر میں ہوگا، اعمال کا حساب محشر میں ہوگا، اور ایمان کا بھی۔ اور اگر ایمان یہاں نہیں جواب ملا، اور اصل ایمان کا مصطفیٰ کی معرفت ہے، اور اگر حضور کی معرفت جس نے پہچان لی تو رب کو بھی پہچان لے گا۔ یہ رسول ہے تو کس کے رسول ہیں؟ رب کے رسول ہے نا، اور یہ دین لائے ہیں تو کون سا دین لائے؟ اسلام لے کر آئے۔ تو حضور کو اگر پہچان لیا تو رب کو بھی پہچان لے گا اور حضور کا دین بھی پہچان لے گا۔ لیکن اگر مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا، لاکھ رب کو پہچانتا ہو، لاکھ دین کو پہچانتا ہو، اس کا دین کا پہچاننا، رب کو پہچاننا کوئی کام نہ دے گا جب تک رب العالمین کی مصطفیٰ کو نہ پہچانتا ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنے نبی سے پیار کریں، محبت کریں، اور حضور السلام کے دین پر قائم رہیں، اور کاش دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی معرفت قبر میں نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے فیضان سے روشن و منور فرمائے۔